ایک سوال یہ پوچھا ہے کہ لعان کیا چیز ہے؟ اس کی کچھ تشریح تو ہم نے کر دی تھی۔ لعان کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے لکھا ہے کہ اس کی تشریح کر دیں، تو تشریح تو ذرا مشکل ہی ہے سب چیزوں کی کرنا، مگر یہ لعان کا مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے پر آپس میں لعنت کرنا۔ اور شریعت کی نظر میں اگر شوہر یہ تہمت لگائے بیوی پہ کہ میں نے اسے غیر کے ساتھ دیکھا ہے، اور بیوی شوہر پہ لعنت بھیجے اور شوہر بیوی پہ لعنت بھیجے، اسے کہتے ہیں لعان۔ چنانچہ جب بھی فقہا کے ہاں یا حدیث میں یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ انہوں نے لعان کیا یا لعان کر لیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قسمہ قسمی کریں۔ اور اصل قصہ یہ ہے کہ پیش آیا تھا حضرت ہلال ابن امیہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ، یا پھر یہ پیش آیا تھا اویمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ، اور عاصم ابن عدی رضی اللہ عنہ جنہوں نے تبوک میں بہت بڑا حصہ لیا، عبد الرحمن ابن عوف اور عثمان رضی اللہ عنہ وغیرہ کے ہم پلہ، طلحہ رضی اللہ عنہ، بکر رضی اللہ عنہ وغیرہ کے اپنی حیثیت میں ہم پلہ آدمی تھے، بڑا کام کیا انہوں نے۔ ان سے اویمر نے پوچھا یا پھر ہلال نے پوچھا، انہوں نے کہا کہ یہ بتائیں کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کے ساتھ ہی کسی کو دیکھے تو کیا 4 گواہ لینے جائے گا؟ اسے مار نہ دے، اور چپ رہے تو اپنے آپ کو نہ مار دے۔ تو آپ ذرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کے بتائیں، کیونکہ عاصم ابن عدی بنو اجلان کے سردار تھے، اس لیے ان کی ظاہر عزت اور حیثیت تھی۔ تو حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم جب انہوں نے پوچھا تو آپ نے چہرہ پھیر لیا، یعنی ناگواری کا اظہار فرمایا کہ ایسے کیا سوالات کرتے ہو؟ یہ آئے اور انہوں نے آ کر ہلال وغیرہ سے کہا کہ تم نے، یا اویمر سے کہا کہ تم نے مجھے کس مشکل میں ڈال دیا، تمہیں پتہ نہیں ہے؟ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرکری ہو گئی، آپ نے چہرہ مبارک کو دوسری طرف کر لیا، یہ کوئی بات ہے؟ انہوں نے کہا میں خود جا کے پوچھتا ہوں ہلال نے، اور وہ خود آ گئے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ لوگوں میں بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ نے فرمایا، انہوں نے عرض کیا تو آپ نے فرمایا آؤ بھئی تمہارے بارے میں اللہ کی طرف سے وحی آ گئی۔ اویمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایسا مسئلہ پیش آیا تھا یا نہیں آیا تھا، لیکن نام ان کا بھی آتا ہے، اور انہوں نے کہا اللہ کی قسم اللہ کے رسول ضرور خدا کوئی نہ کوئی چیز میرے بارے میں نازل کرے گا۔ وہ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز نہیں ہے میرے پاس تمہارے اس مشکل کے حل کے لیے کہ اپنی بیوی اور غیر مرد۔ اب جب قرآن کریم کی آیات وہ 4 گواہوں کی آیات پہلے نازل ہوئی تھی کہ 4 گواہ وہ لائے، سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ نے کہا عجیب بات ہے، آدمی 4 گواہ ڈھونڈنے جائے گا کہ آؤ اور میری بیوی کے کرتوت دیکھو، یا پھر اسے مار دے گا، اور چپ رہے تو خود نہیں مر جائے گا۔ سعد رضی اللہ عنہ کا اتنا روب تھا مدینہ منورہ میں کہ جس خاتون کو وہ طلاق دے دیتے اس سے کوئی شادی نہیں کر سکتا تھا۔ سعد رضی اللہ عنہ میں شدید غیرت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا نوٹس کیا، اور آپ نے میں دیکھتے ہو یہ سعد کیا کہہ رہا ہے، مطلب اچھا نہیں سمجھا اس بات، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ آیات نازل ہونا شروع ہو گئیں، اور آپ نے کہا جبریل امین آئے، انہوں نے کہا یہ اپنی بیوی کے متعلق پوچھتے ہیں کہ کیا کسی شوہر یہ معاملہ کیا ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آیات نازل ہوئیں، اور درمیان میں رک کے آپ نے فرمایا بلاؤ ہلال کو۔ شریک ابن سہمہ پہ یہ الزام تھا کہ وہ ان کی بیوی خولہ کے ساتھ تھے، اور ہلال ابن امیہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی، خولہ کو بھی بلا لو، خولہ بھی آئیں، شریک ابن سہمہ بھی تھے، وہ بھی تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیات پڑھی، اور آپ نے فرمایا اللہ نے کہا ہے کہ
چار چار مرتبہ قسمیں کھائیں اور 5ویں مرتبہ لعنت بھیجیں۔ ہلال رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا اللہ جانتا ہے میں جھوٹا نہیں ہوں، اور انہوں نے 4 مرتبہ قسم کھائی اور پھر کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان احدکما، تم دونوں میں سے ضرور کوئی جھوٹا ہے، اور تم جانتے ہو اللہ جانتا ہے کہ تم میں سے ایک جھوٹا ہے، اور خدا کی لعنت شدید چیز ہے، یہ پڑ جائے گی جو بھی جھوٹ بولے گا۔ کہ اللہ کے رسول میں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا ہے، اور 5ویں مرتبہ انہوں نے کہا کہ اللہ کی لعنت ہو جھوٹے پہ۔ اب اس کو خولہ کو قسمیں کھانی پڑی، 4 مرتبہ یا 3 مرتبہ تو اس نے قسم کھا لی، اور 3 مرتبہ کے بعد وہ کچھ جھجکی، اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ وغیرہ کہتے ہیں کہ ہم سمجھے کہ اب یہ اعتراف کرے گی، تو اس نے کہا آہستہ سے کہ میں اپنے قبیلے کو کبھی بھی رسوا نہیں کروں گی۔ ہلال رضی اللہ عنہ اس سے پہلے لوگوں سے کہہ چکے تھے کہ میں نے اسے دیکھا تھا اور 4 مہینے سے اس کے میں قریب نہیں گیا، اور میں نے اتنی مدت کے بعد بیان کیا ہے یہ امید سے ہو جائے گی اور پھر تم دیکھ لینا کہ کیا ہوگا۔ وہ واقعی امید سے ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرما دیا۔ جب 4 اور 5ویں مرتبہ اس نے کہا نا کہ اللہ کی لعنت پڑے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھاتے رہے، پھر چپ ہو گئے، اور ہلال کھڑے ہوئے اور ان کا ان حبستھا ظلمت علیہا، اللہ کے رسول اگر اب بھی یہ میرے نکاح میں رہے نا تو اس کا مطلب ہے میں اس پہ ظلم کروں گا، یعنی اس کا دل کہیں اور ہے، تعلق کہیں اور سے ہے، میں جبراً اسے اپنے نکاح میں کیوں رکھوں؟ فطلقها ثلاثا، انہوں نے 3 طلاقیں کھڑے کھڑے دے دی، بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے، بغیر ان کی مرضی کے، بغیر ان سے پوچھے ہوئے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لا یکون، کبھی بھی نہیں ہو سکتا، لا یکونانی ابداً، اب یہ دونوں کبھی بھی میاں بیوی کی حیثیت سے نہیں رہ سکتے۔ 3 طلاقوں میں تو پھر کوئی صورت قرآن نے بیان کی ہے، یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے الگ ہو گئے، چلے گئے۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا ذرا خیال کرنا، اس کے ہاں جو اولاد ہونی ہے اگر اس بچے کی آنکھیں سیاہ رنگ کی ہوں اور اس کے ہپس پشت یہ گوشت سے بھری ہوئی ہو اور اس کی پنڈلیاں بھی گوشت سے بھری ہوئی ہوں، تو یہ پھر شریک کی اولاد ہوگی۔ وہ عمر سچ کہتا ہے، وہ جھوٹی قسمیں اٹھا گئی۔ اور اگر اس بچے کا رنگ ایسا ہو سرخی مائل گہرا، تو فرمایا یہ اویمر کا بیٹا ہے، اور اویمر نے اپنی بیوی پہ تہمت لگائی ہے اور جھوٹی قسمیں کھائی ہیں۔ اور پھر جب بچہ پیدا ہوا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو لا کے دکھایا گیا، تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو شریک کی اولاد ہے، اور پھر آپ نے کہا کہ لولا کتاب من اللہ، اگر خدا کی کتاب کے مطابق ان دونوں کا فیصلہ نہ ہو چکا ہوتا تو میں اس لڑکی کو ایسی شدید سزا دیتا، لکان لی ولہا شان، کہ لوگ یاد کرتے کہ اس طرح جھوٹی قسمیں اور اس طرح گناہ کے کام کرنے کی کیا سزا ہوتی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فراست تھی، اور اللہ نے اسی لیے قرآن میں کہا ان فی ذلک لآیۃ للمتوسمین، اور لوگوں اس کائنات میں بڑی نشانیاں ہیں میرے ہونے کی ان لوگوں کے لیے جو آثار اور قرائن سے اندازہ کر لیتے ہیں کہ آگے ہونا کیا۔ بہت سے لوگ اسے کہتے ہیں فراست، اسی لیے کہتے ہیں کہ مومن کی فراست سے ڈرنا چاہیے، وہ دیکھ کے پتہ چلا لیتا ہے، اندازہ ہو جاتا ہے اسے کہ مسئلہ کیا۔ آپ بھی دیکھ کے اندازہ کر لیتے ہیں باحیا عورت کیسے چلتی ہے، دوسری قسم کی خواتین کیسے چلتی ہیں۔
بہت سے لوگوں کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ معاملہ صحیح ہے یا غلط ہے. یہی فراست اعلیٰ درجے کی ہو جاتی ہے. حضرت رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ یوں ہوگا تو یوں ہوگا، یوں ہوگا تو یوں. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی بڑی فراست تھی. اشتر کو آپ نے دیکھا تو آپ نے فرمایا یہ اس امت کے لیے کوئی دن آئے گا جب مصیبت پیدا کر دے گا. وہ ہو کے رہا. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ زبردست فراست تھی، جنہوں نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے کہنے پہ قرآن لکھا تھا. بہت وہ تو چیز دیکھ کے بتاتے تھے کہ یہ ہے اصل بات. لوگ ڈرتے تھے، گھبراتے تھے. سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ میں ایسے ہی تھا. سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ امیر المومنین تھے. لوگ ان کے پاس آئے، کافی جمع ہو گئے، تو جو آگے بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے ایک تھا ایسے ہی. تو عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ لوگ میرے پاس آ جاتے ہیں اور شرم نہیں آتی کہ ان کی آنکھوں سے بدکاری کے اثرات ٹپک رہے ہوتے ہیں. وہ آدمی کہتا ہے کہ میں راستے میں دیکھتا رہا تھا ادھر ادھر تو مجھے بڑی شرم آئی کہ امیر المومنین نے پہچان لی. یہ فراست ہی ہے. زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ کی فراست ایسی تھی کہ ابن سیرین نے خوابوں کے امام، ان کی کتاب بھی ہے کتاب التعبیر، چھوٹی بڑی نہیں، ان کا ایسی نام جھوٹ میں لگ گیا. ابن سیرین رحمت اللہ علیہ کے 7 بیٹے تھے. کہتے ہیں ہم مدینہ منورہ میں حاضر ہوئے حضرت زید رضی اللہ عنہ کی زیارت کے لیے. تو زید رضی اللہ عنہ میں دیکھتے رہے، پھر فرمایا تم دونوں کی ماں ایک ہے. پھر فرمایا تم دونوں کی ماں ایک ہے. پھر فرمایا تم دونوں کی ماں ایک ہے. اور ایک کو کہا کہ تمہاری ماں ان سب سے الگ ہے. کہتے ہم حیران پریشان کہ پہلی مرتبہ حاضری ہوئی ہے، زیارت کے لیے آئے ہیں، تو اپنے محبت اور تعلق کی وجہ سے یہ ساری فراست. اور فراست میں امام شافعی رحمۃ اللہ کا معاملہ ہی بڑا عجیب تھا. امام محمد کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے حرم شریف میں. تو امام محمد رحمۃ اللہ نے ایک آنے والے آدمی کے متعلق کہا کہ مجھے لگتا ہے یہ لوہے کا کام کرتا ہے. وہ دیکھتے رہے. امام شافعی کہتے ہیں پھر میں نے کہا حضرت یہ لکڑی کا کام کرتا ہے. کہ بلاؤ. بلایا تو ہم پوچھا میں نے کہ کیا کام کرتے ہو؟ تو اس نے کہا لکڑی کا کام پہلے کرتا تھا، آج کل لوہے کا کام کر رہا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مصر چلے گئے. کچہری میں آتے جاتے تھے، انصاف، فیصلہ، حدیث کے مطابق فیصلہ وغیرہ وغیرہ، یہ سب چیزیں کرتے رہتے تھے. کچہری جو تھی اس کے ساتھ ایک گندا نالا بہتا تھا. اس پہ ایک پاگل سی عورت رہتی تھی اور وہ دیوانی، بہت جسم اس کا پھول گیا، موٹی ہو گئی، گندگی اور سب چیزیں. لوگ گزرتے نہیں تھے اس راہ سے کہ اتنی گندے نالے کی وجہ سے بو ہے. اللہ کی شان، کسی نے آ کے قاضی جو تھے اسے اطلاع دی کہ وہ جو عورت ہے نا وہ امید سے ہو گئی ہے. اس وقت اسٹیٹ کی ذمہ داری تھی میڈیکل کی کہ میڈیکل فری ہوتا تھا. ساری امت جتنی تھی کہاں تک پھیلے ہوئے تھے، میڈیکل فری. بیمارستان کہتے تھے اسپتالوں کو. ہاسپٹلز گورنمنٹ بناتی تھی اور جمعے کے دن نماز کے بعد خاص طور پہ بڑے بڑے حکیم مسجدوں کے ساتھ باقاعدہ مطب بنے ہوئے تھے، وہاں بیٹھ جاتے تھے اور لوگ اپنے آپ کو چیک کراتے تھے. قاضی حیران پریشان کہ یا اللہ اس عورت کا علاج کیا ہو اور کیا کریں. بڑی پریشانی ہوئی. انہیں غصہ آیا اور انہوں نے اشتہار دیا کہ جس بے وقوف نے یہ حرکت کی ہے، بدذوق آدمی نے، اس کو کوئی تلاش کرے. اب کیا کسی کو پتہ چلتا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایک دن عدالت میں کسی وجہ سے آئے تو قاضی صاحب سے کہا کہ وہ جو اشتہار آپ نے دیا ہے نا، وہ جو عرضی نویس ہے نا، جو اپلیکیشنز لکھتا ہے کچہری میں، اس کا بھی ذرا خیال کرنا کہ یہ اس کے کرتوت تو نہیں ہے. قاضی نے جب تحقیق کروائی تو اس نے کسی کو تنہائی میں بتا دیا کہ میں ایسے تھا اور ویسے ہو گیا.
وہ تھا ایجنٹ حکومت کا، اس نے جا کر قاضی صاحب کو کہا کہ وہ تو خود ہی کرا رہی ہے۔ تو خیر اسے سزا ملی جو ملنی تھی۔ قاضی جو تھے وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے اور کہا حضرت آپ کو کیسے پتا چلا کہ وہ ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا یہ جو لکھتے ہیں نا تو دوات خشک ہو جاتی ہے۔ تو ایک دن میں ادھر سے گزر رہا تھا تو اس گندے نالے میں میں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ گندا پانی دوات میں بھر رہا ہے اور اس سے بیٹھ کے پھر لکھنے لگا۔ میں نے کہا اوفو، اتنا بدذوق اور اتنا گندا آدمی، اس کی طبیعت کیسی ہوگی؟ تو جب یہ اشتہار آیا تو میں سمجھ گیا کہ اسی کا کرتوت ہو سکتا ہے، اور کوئی اس قابل ہی نہیں، اس کا ذوق ہی نہیں ہے کہ اس کوچے سے گزرے۔ تو اس لیے فراست یہ بہت بڑی چیز ہے مومن کی۔ باقی آئیں گے۔